مسیح یسوع کے بابرکت نام میں سلام۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ میں ایمی اور پاسٹر شرجیل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے گزشتہ پروگرام کے تعلق سے ایک ویور نے ہم سے سوال کیا، بائبل مقدس میں قوس قزح کا ذکر ہے اور یہ بھی ایک نشان کے طور پر دیا گیا، تو اس کی کیا اہمیت ہے؟ پاسٹر صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ قوس قزح بھی ایک نشان ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور ہمارے ویور نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ اس کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر یہ جانتے ہیں کہ قوس قزح کا سائنٹیفک ریزن کیا ہے، پھر بھی وہ لوگ جو سائنس سے ناواقف ہیں ان کے لیے مختصراً رینبو یا قوس قزح کیسے بنتی ہے اس کا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں۔ شکریہ سسٹر ایمی۔ قوس قزح جو نشان دیا گیا وہ خدا تعالیٰ نے خاص وقت کے لیے دیا۔ جب پوری دنیا پر طوفان نوح آیا، پوری دنیا پانی کے اندر ڈوب گئی، تو اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نوح سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ پوری دنیا کو وہ پانی سے بیک وقت ہلاک نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے پھر اس نے ایک نشان دکھایا کہ اس نے وہاں پر یہ الفاظ لکھے ہیں کہ خدا نے اپنی کمان کو بادلوں میں رکھا، تو وہ کیا ہے؟ قوس قزح نظر آتی۔ اس کے متعلق ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اردو زبان میں فیروز اللغات میں جو ڈکشنری میں قوس قزح کا مطلب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کی طرف سے کوئی سزا۔ قوس قزح کی جگہ ہمیں دھنک کا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو 7 رنگوں کی کمان ہے۔ اس کے معنی یہ ہے، کیونکہ قوس قزح کا مطلب ہے کہ شیطان کی طرف سے کوئی سزا یا تکلیف یا مشکل مصیبت، اس لیے بہتر لفظ ہے ہم دھنک کا لفظ اس کے لیے استعمال کریں۔ تو خدا نے جو اپنی کمان بادلوں میں رکھ کے دکھائی وہ ہمیں رینبو کی صورت میں نظر آئی، تو وہ خاص طور پہ نوح کے لیے، اس وقت کے لوگوں کے لیے نشان تھا، اور بعد میں ہم سب کے لیے بھی ہے کہ خدا نے کہا کہ میں آئندہ پوری دنیا کو اس طرح سے تباہ و برباد نہیں کروں گا، کیونکہ پوری دنیا پر اس وقت بدی بڑھ چکی تھی۔ تو بدی برائی کی عدالت کے لیے خدا نے وہ کیا ہے؟ وہ سزا بھیجی تھی، تو تب وہ ایک نشان دیا تھا۔ اور اس کی سائنٹیفک ریزن کیا ہے، اس کی سائنسی وجہ کیا ہے، وہ ہم سب تقریباً جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب پانی بارش کا برستا ہے تو پھر بادلوں میں یا ہوا میں کیا ہے؟ اس کے کچھ قطرے معلق رہ جاتے ہیں، تو ڈراپلیٹس جو ہوا میں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب سورج کی روشنی ان کو منعکس کرتی ہے، ان میں سے ٹکرا کر دوسرے زاویے پر مڑتی ہے، تو وہ ہمیں کیا ہے؟ وہ روشنی کو 7 رنگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، وہی پانی کے قطرے۔ تو وہ جب 7 رنگوں میں تقسیم ہوتے ہیں تو جس حصے میں وہ رنگ نظر آ رہا ہوتا ہے، اب کیونکہ ہماری فضا، ہمارا آسمان، ہماری زمین کیونکہ گول ہے، تو ہمیں وہ اسی شیپ میں، غلاف کی صورت میں، وہ ہمیں کمان کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ اس کی بنیادی سائنسی وجہ ہے کہ جب روشنی گزرتی ہے پانی کے قطروں میں سے جو ہوا میں معلق ہیں، لٹکے ہوئے ہیں، تو اس میں سے وہ کیا ہے؟ منعکس ہو جاتی ہے، تو اس بنا پر اس میں سے ڈسپرس بھی ہوتی ہے، اس میں وہ طیف بنتا ہے، اسپیکٹرم بنتا ہے، جو لائٹ اسپیکٹرم ہے، وائٹ لائٹ اسپیکٹرم کہلاتا ہے۔ تو وہ یہ اس کی سائنسی وجہ ہے۔ پاسٹر صاحب بہت شکریہ۔ ہمارا آج کا پروگرام ان سوالات پر ہی مشتمل ہے جو ہمارے ویور نے ہم سے کیے ہیں، اور جیسا گزشتہ پروگرام میں ہم کائن کے بارے میں سیکھ رہے تھے اور جان رہے تھے، تو ہم سے ایک ویور نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا۔ انہوں نے کچھ سوال اس طرح سے کیا کہ کائن نے جب قتل کیا تو خدا نے اسے سزا کیوں نہیں دی؟ خدا منصف ہے، خدا عادل ہے، اور وہ سزا دیتا ہے جو کام غلط کرتا ہے۔ اس نے ایک جان لی تو خدا نے اس کو کیوں بخش دیا؟ اور میرے خیال سے یہ واقعی بہت انٹرسٹنگ کویسچن ہے۔ تو پاسٹر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا جواب دیجیے۔ جی سسٹر، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پیدائش کی کتاب کے 9ویں باب میں سے کچھ حوالات کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا ان ویور کے لیے، خصوصی طور پر پیدائش 9 باب اور اس کی 5ویں آیت سے۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ یہ خدا تعالیٰ طوفان نوح کے بعد جب پانی خشک ہو گیا ہے، پھر نوح سے خدا تعالیٰ یہ مخاطب ہے، نوح سے یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ خدا نے یہ پہلے یہ لا نہیں دیا تھا۔ جب قائن سے بات ہوئی، قائن کو سزا ضرور ملی ہے،
البتہ ویور سے یہ گزارش ہے کہ وہ صرف سزا نہیں، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ اسے سزائے موت کیوں نہیں دی گئی۔ تو خدا نے باغ عدن میں بھی گناہ ہوا تھا تو اس وقت بھی آدم اور حوا کو سزائے موت نہیں دی تھی، حالانکہ خدا نے یہ کہا تھا کہ جس دن تو نے اس پھل میں سے کھایا تو مرا۔ تو یہ سبب تھا کہ خدا نے وہ وہ قانون پہلے ہی دے دیا ہوا تھا کہ وہ کیا ہوگا، آہستہ آہستہ ضرور مریں گے، کیونکہ بعد میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب کی فزیکل ڈیتھ بھی ہوتی ہے، اور روحانی ڈیتھ ان کی اسی دن ہو گئی کہ وہ آہستہ آہستہ خدا کی حضوری سے دور ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات تھی کہ قائن کو بھی سزا اس لیے سزائے موت نہیں دی گئی کہ وہ اس وقت تک طوفان نوح کے اس قانون سے واقف نہیں ہے، حالانکہ اس شخص کو ڈر ہے۔ اگر ہم اس کی بات کو سنیں، اس نے جب خدا سے بات کی تو اس نے کہا کہ خدایا تو نے تو مجھے زمین پر خانہ خراب کر دیا ہے، میں آوارہ ہوں گا، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ کر مجھے قتل کر ڈالے، مجھے مار ڈالے۔ اسے موت کا ڈر ہے، لیکن خدا نے اسے مارا نہیں۔ خدا عادل منصف ضرور ہے اور اپنے قانون کے مطابق، اپنے کلام کے قانون کے عین مطابق چلتا ہے۔ اس وقت تک اس نے یہ لا نہیں دیا تھا کہ کوئی خون کرے تو اس کا قتل کر دیا جائے یا اس کو مار ڈالا جائے، اسے سزائے موت دی جائے۔ تو ابھی تو دنیا میں آبادی بھی اتنی نہیں بڑھی تھی، تو اس بنا پر خدا نے ان کو یہ لا نہیں دیا، یہ قانون نہیں دیا تھا، اس وجہ سے اسے سزائے موت نہیں دی گئی۔ یہ بنیادی وجہ تھی، کیونکہ یہ قانون بعد میں تیار کیا گیا، بعد میں خدا نے یہ لوگوں کو دیا ہے کہ آدمی کا جان کا بدلہ آدمی سے لیا جائے گا۔ اس کی جان کو اگر کوئی ختم کر ڈالے گا تو پھر اس کی جان کو بھی ختم کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے کہ خدا کیوں ایسے کہتا ہے کہ آدمی کی جان کا بدلہ لیا جائے یا اسے مار ڈالا جائے، تو دیکھیں انسان جو ہے وہ دیکھیں ہم اولاد تو پیدا کر سکتے ہیں، اسے زندگی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو اگر مار ڈالیں، کسی بھی شخص کو یا اولاد کو، خدا نہ کرے، تو اگر کوئی بھی مار ڈالے تو پھر ہم اسے واپس زندہ نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے پھر یہ قانون دے دیا ہے کہ تو کسی کو قتل مت کرنا، تو خون نہ کرنا۔ تو یہ سبب تھا کہ جو آدمی کو مارے گا پھر اس کی جان کا بدلہ آدمی ہی اور اس کے بھائی بہن سے لیا جائے گا۔ تو یہ بیسک ریزن ہے۔ خدا تعالیٰ نے وہ قدرت، وہ اختیار اپنے تک محدود رکھا ہے کہ وہ اپنی ہاتھ میں اس نے یہ بات رکھی کہ اگر کسی کو مار ڈالے تو اسے دوبارہ زندہ بھی کر دے۔ تو یہ بیسک وجہ تھی کہ قائن کو اس وقت اس نے مار نہیں ڈالا، اور اس کے ساتھ دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اگر اسی وقت مار دے تو پھر اس کے پاس توبہ کرنے کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ خدا نے اسے ایک ٹائم پیریڈ دیا کہ وہ خدا کی اس رحم دلی کو، خدا کے رحیم ہونے کو جانے اور وہ توبہ کرے اور اپنے گناہ سے باز آئے۔ خدا نے اس سے باتیں کیں اور اسے کہا بھی۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ خدا نے اسے قتل نہیں کیا اس وقت۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، اور جن ویور نے یہ سوال کیا تھا یقیناً اب ان کو ان کے تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا۔ آج جیسا کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ سوالات پر ہی مشتمل ہے، تو ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہمارے سامنے اور آیا ہے، اور یہ بھی ہمارے ایک ویور نے کیا ہے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب قائن نے حابل کو قتل کیا اس کے بعد وہ گیا اور اس نے ایک بیوی لی، تو ہمارے ویور نے یہ سوال کیا کہ یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ جب دنیا میں موجود صرف 3 لوگ بچے تھے، قائن، آدم اور حوا، تو یہ بیوی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ سوال بھی یقیناً بہت انٹرسٹنگ ہے، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کا تفصیلاً جواب دیجیے۔ اس کا کہیں نہ کہیں رشتہ ہو گیا ہوگا، تو اس بنا پر بھی اسے بیوی مل گئی۔ تو یقیناً جو ہے وہ یہ بات ہمیں نظر آتی ہے، یہ درست سوال ہیں، یہ سب جو سوالات کیے گئے ہیں وہ بالکل درست ہیں۔ تو اگر پیدائش کی کتاب کے 4 باب کی 17ویں آیت میں دیکھوں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، اور اس سے پیشتر 16ویں آیت میں بھی ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب قائن وہاں سے چلا اپنے باغ عدن کے علاقہ سے، تو وہاں سے نکلا اور اس کے مشرق کی طرف کے علاقہ نود کے علاقہ میں جا بسا، اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے ہنوک پیدا ہوا۔ تو یہ ہمیں فوراً سے ایک نود کا علاقہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی بھی نظر آ جاتی ہے۔ تو یہ بائبل مقدس ہے، یہ کسی کی آپ بیتی نہیں ہے، یہ کوئی ایسا قصہ نہیں ہے کہ ایک شخص کے بارے میں تمام کی تمام باتیں تفصیل سے ہمیں لکھ دی جاتی۔
اس بنا پر ہمیں ان لوگوں کے حالات زندگی کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کہ وہاں پر وہ کہاں سے گئے، کس علاقے میں گئے، کون سی جغرافیائی صورتحال تھی، کون سی معاشی صورتحال یا معاشرتی صورتحال تھی، سب باتوں کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے یہ بائبل مقدس دی گئی۔ اگر ہم تیموتھیوس کے خط میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تمام جو صحائف ہیں، جو الہامی صحائف ہیں، وہ تعلیم، الزام، اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کے لیے ہیں۔ تو شروع سے لے کر آخر تک، پیدائش کی کتاب کے پہلے باب سے مکاشفہ کے آخری باب تک، یہ ہماری تعلیم، الزام، اصلاح اور راستہ بازی میں تربیت کے لیے۔ یہاں پر بھی یہی صورتحال۔ نود کا علاقہ، نود عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ویرانہ۔ تو وہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پر اور لوگ نہیں بستے تھے۔ جو لوگ پری ایڈمک ریس اور اس طرح سے کہ انسان آدم سے پہلے بھی بستے تھے، اس بات کا ہمیں واضح جواب مل جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور کچھ لوگ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ ایلینز تھے وہاں پہ، یا کچھ اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں جو بائبل سے جوڑ دی جاتی ہیں، جبکہ وہ بائبل سے منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک، بے شک، کیونکہ جب تک ہمارے پاس کوئی واضح ثبوت نہ ہو، بائبل اس بات کی گواہی نہ دیتی ہو، اس وقت تک ہم اس کی شہادت کو درست قبول نہیں کر سکتے۔ تو اسی بنا پر نود کے علاقے میں جب وہ جا بسا، وہ ویرانہ تھا، وہاں پر وہ بسا، اور پھر لکھا ہے کہ اور قائن اپنی بیوی کے پاس گیا۔ وہاں پر یہ نہیں لکھا کہ قائن نے اپنی بیوی وہاں سے لی، ٹھیک ہے؟ تو جس سے نظر آتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر گیا نود کے علاقہ میں، تو وہاں پر رہتے ہوئے اس سے کیا ہے، اولاد پیدا۔ اب کہاں سے وہ بیوی آ گئی، اس کے بارے میں مختلف نظریات ہیں۔ کچھ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شاید جو جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ اس نے کسی اور فیملی سے، کسی اور قبیلے سے اپنی بیوی لے لی، تو ایسا ہمیں وہاں پر کوئی نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا جو سب سے اسٹرانگ یا مضبوط جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ آدم اور حوا کی اور بھی اولادیں ہوئیں، تو ان میں سے اس نے ایک لڑکی کو لیا اور وہ اس کی بیوی ٹھہری۔ اب اس کے لیے اعتراض کیا جاتا ہے، اس میں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی بہن کے درمیان شادی کی اجازت خدا نے اس وقت کیوں دے دی؟ بعد میں خود ہی خدا نے منع کیا اور پہلے اجازت دے رکھی تھی۔ تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ابراہام، جس کو ایمانداروں کا باپ کہا جاتا ہے، اس کی بیوی تھی سارہ۔ تو محترمہ سارہ جو تھیں وہ کون تھیں؟ ابراہام کی کیا لگتی تھی؟ تو وہ ان کی کیا تھی؟ سوتیلی بہن تھیں۔ اب اس بہن سے بھی شادی کی گئی ہے اور پھر بھی اسے ایمانداروں کا باپ کہا گیا ہے، اسے اس کے رتبے سے نہیں اتارا گیا، اسے نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو اس بنا پر یہ قانون جو دیا گیا بہن بھائی کی آپس میں شادی کا، فرسٹ کزنز کی آپس میں شادی کا، ماں باپ سے اور اس طرح کے بڑے رشتہ داروں سے، ان سے شادی کی اجازت ہرگز نہیں دی گئی۔ وہ کب نہیں دی گئی؟ وہ بعد ازاں بنی اسرائیل کے وسیلہ سے خدا نے یہ قانون آگے چلایا۔ جب ایک خاص قوم کو چنا تو پھر انہیں کہا، اور اس کی وجوہات تھی وہ ہم بعد میں بات کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں خدا نے منع کیا کہ یہ ان لوگوں کے درمیان شادی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہنیں ہیں، بھائی ہیں، جو ہے وہ سوتیلے بہن بھائی ہیں، ان کے درمیان نہیں ہونی چاہیے، ماں سے نہیں ہونی چاہیے، ساس سسر، نانی نانا، سب دادا دادی، ان سب سے کیا ہے وہ شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اور پھر ماں باپ سے بھی شادی کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے تو پیدائش پہلے باب کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا۔ اب جب شادی کریں گے تو پھر چھوڑ کے تو شادی نہیں ہو سکتی، تو وہاں پر ہی واضح تھا کہ ماں باپ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے قائن نے بھی جب وہ شادی کی، اپنی بیوی لی، تو وہ اس کی ہی کیا ہے، ماں باپ کی اولاد میں سے کوئی لڑکی تھی، اس کی بہنوں میں سے ہوگی یقیناً۔ اگر وہ کس طرح سے ہوگی کہ اب اگر ہم پیدائش 5ویں باب کے شروع میں دیکھیں تو وہاں آدم کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے، اور لکھا ہے کہ 130 برس اس کی عمر تھی جب اس کا بیٹا سیت اس سے پیدا ہوا۔ یہ تیسرا بیٹا ہے، اور جب اس سے سیت پیدا ہوا اور اس سے پیشتر یہ 2 بیٹے ہو چکے ہیں، اور ان میں سے ایک قتل بھی ہو چکا ہے۔ اگر آج کے دور کے مطابق اندازہ کیا جائے تو وہ دیکھیے کہ 130 برس کی عمر میں تو لوگ کیا ہیں ویسے ہی نہیں پہنچتے، اور وہ کیا ہیں، ان کی اگر کوئی 100 برس کی عمر بھی پاتا ہے تو 4 پشتیں وہ دیکھ لیتا ہے، کم از کم 4 پشتیں ضرور ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے بیٹے بیٹیاں ہوں گے، اور ان سے آگے بیٹے بیٹیاں وہ بھی جوان ہو چکے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے وہ آگے اس سے 4تھی نسل بھی دیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اگر اب ہم ان سب کو ملٹی پلائی کریں
130 سال کی عمر تک بھی، تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہ ان کی نسلیں 32,000 کے قریب تو اولاد پیدا ہو چکی ہوگی۔ 32,000 جب قائن نے حابل کو قتل کیا اور پھر وہ بیوی لے کر دوسری جگہ پر گیا، تو 32,000 تک کی اولادوں میں سے ایک لڑکی کو چناؤ کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ یہ اندازن بات ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ کوئی ٹائم فریم کا ذکر نہیں ہے کہ وہ 20 سال کے تھے، وہ 25 سال کے تھے یا 30 سال کے، تو اس لیے ہم یہ ایزیوم نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے وہ دونوں مڈل ایج کے ہوں یا زیادہ ایج کے ہوں اور اس وقت آدم اور حوا کی بیٹی کوئی موجود ہو۔ بالکل یقیناً ہوں گے، کیونکہ اب دیکھیں جب یہ جوان ہو چکے تھے تو صرف انہی دو کو پیدا کر کے تو وہ رک نہیں گئے۔ فرض کیجئے انہوں نے مزید خدا کے اس حکم کو پورا کرنا تھا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو بھر دو اور اپنی نسل خوب بڑھاؤ، تو یہ انہیں بھی آرڈر ملا ہوا تھا، تو اس وجہ سے وہ اس بات کے لیے تیار تھے اور وہ اولاد کو ضرور پیدا کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک آرڈر تھا، خدا کی بات ماننا تھا، اس وجہ سے وہ اولاد پیدا کر رہے تھے۔ تو اس بنا پر اس کی اولاد میں سے ہی اس نے بیوی لی اور وہ اسے لے کر کیا ہے نوت کے علاقہ میں گیا۔ تو یہ بنیادی وجہ تھی۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ آگے جو خدا نے کیوں اسے منع کر دیا کہ ایسے آپس میں رشتے نہ کرو، ایسے شادیاں نہ کرو، تو یہ سب کیا ہے طوفان نوح کے پہلے باتیں ہیں، اس سے پہلے کی باتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم عمروں کا بھی اندازہ کریں تو پہلے جو عمر ہوتی تھی وہ دیکھیں کہ اس میں سے بھی کافی جو ہے وہ لوگ جو تھے وہ لمبی عمر پانے والے لوگ ہیں۔ اگر آدم کا نسب نامہ دیکھا جائے تو اس میں بھی کئی کی عمر 900 سال سے اوپر نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جب طوفان نوح آتا ہے اس کے بعد عمروں کا گراف نیچے گرنا شروع ہوتا ہے اور عمریں کم ہوتی چلی گئیں۔ اور پھر جب ہم حضرت ابراہیم پر آتے ہیں تو ان کی عمر جو ہے وہ 175 برس رہ گئی، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں 900 برس اور کہاں 175 برس، تو بہت فرق آ چکا ہے۔ اور اس کے بعد عمر کیا ہے مزید نیچے آنا شروع ہو گئی، پھر 120 تک آ کر جو ہے وہ کام رکنا شروع ہو گیا، پھر اس سے بھی مزید کم ہوتی چلی گئی۔ اور آج ہم دیکھیں مختلف ممالک میں کسی ملک میں 55 اوسط عمر ہے، کسی میں 60 ہے، کسی میں 65 ہے، کسی میں 80 تک، بس یہ ہے۔ یا کہیں پر ہوتے بھی ہوں گے تو وہ چند افراد ہیں جو 100 120 تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ وجوہات تھیں کہ اس وقت لمبی عمر تھی اور لوگوں کی اولاد زیادہ ہو رہی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا کو بھرنا تھا، اس پر آبادی کو بڑھانا تھا، اس وجہ سے اس نے اپنی ہی بہن میں سے کسی کو لیا ہوگا۔ اور خدا نے اس وقت تک یہ قانون نہیں دیا تھا جس بنا پر اس نے لیا تھا، ورنہ وہ ہرگز نہ لیتا۔ تو یہ وجہ تھی، اس لیے اس نے کیا ہے اپنی بیوی کو آدم کی اولاد میں سے ہی لیا، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی قبیلہ نہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نسل موجود نہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اس نے اپنی بیوی کو آدم کی اولاد میں سے لیا۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اس میں ایک سوال اور بھی میرے ذہن میں آیا کہ جب اب خدا نے منع کر دیا کہ انٹر میرجز نہ کی جائیں تو اس کا کوئی سائنٹیفک ریزن بھی ہے، کیونکہ پروگرام ہمارا سائنس کے تعلق سے ہے اور ہم اپنے ناظرین کو سائنس کے بارے میں بھی بتاتے رہتے ہیں، تو سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں کہ خدا نے پھر انٹر میرجز جو ہیں یا آپس میں بہن بھائیوں کی کزنز کی شادی کا منع کیا؟ لاسٹ ایئر 2016 میں سائنٹسٹ نے اس چیز کو ڈسکور کیا ہے کہ جو ہمارے جینز ہوتے ہیں ان کے اندر جو ڈی این اے ہے، اس ڈی این اے میں جب ایک خاص کوڈنگ ہوتی ہے جو ہمارے باڈی سٹرکچر اور ہماری نسل تک کا پتہ بتاتی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی جو پہلی ماں ہوگی جس سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، ہم اس کو کسی بھی شخص کے ڈی این اے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ وہ کون تھی۔ یعنی حوا تک ہم آسانی سے اندازہ کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اسے کہا گیا حوا، جس کے معنی ہے سب زندوں کی ماں۔ اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ایک اور چیز کا بھی پتہ چلایا گیا کہ ہر ڈی این اے میں یہ خوبی ہے کہ وہ 1000 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، یعنی 1000 برس ہماری عمر ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب اس میں یہ خوبی تو تھی، یہ طاقت تو تھی، اب خدا نے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے۔ خدا ہر چیز کو دیکھنے والا خدا ہے۔ اس نے بعد ازاں جب گناہ ہو گیا اور پھر لوگ اس میں طوفان نوح کے بعد مزید گناہ میں گرنا شروع ہو گئے، تو پھر خدا نے اس شادی کو جو آپس میں شادی تھی، خاندانی شادی تھی، اس سے منع کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ عمروں کا گراف جیسے جیسے گر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈی این اے کمزور ہو رہا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کیا ہے وہ 1000 برس نہیں زندہ رہا، نہ آدم رہا، نہ کوئی اور نبی، نہ کوئی ہم میں سے انسان۔ یہ سبب ہے کہ خدا نے آپس میں شادی سے اس لیے منع کیا
کہ انسان میں جو کمزوریاں ہیں، جو ایک خاندان کی کمزوری ہے، وہ آپس میں ہی اگر بڑھتی گئیں تو وہ قوم، وہ نسل کیا ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے، وہ نیشن برباد ہو سکتی ہے، وہ قوم برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے خدا نے کیا ہے آپس میں شادی سے منع کیا، اور بہت سے گناہوں سے بچانے کے لیے بھی، کیونکہ اس طرح سے گھر کے اندر ہی اگر خدا اس سے منع نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، وہ امنون اور تمر والے واقعے کو پھر اتنا ہائی لائٹ کر کے نہ بتایا جاتا، ٹھیک ہے۔ خدا اس سے کیا ہے وہ ناراض ہوا، اس کے باپ کی جو تربیت تھی اس سے بھی ناراض ہوا، اس لیے خدا نے اس چیز سے پہلے سے منع کیا ہوا تھا۔ خدا نے پہلے سے منع کر دیا کہ بہن بھائی کی آپس میں شادی نہ ہو، دودھ شریک جو ہوتے ہیں ان کی آپس میں شادی نہ ہو، ماں باپ سے شادی نہ ہو، ساس سسر سے شادی نہ ہو، نانا نانی دادا دادی سے بھی شادی نہ ہو، پھوپھیوں سے بھی شادی نہ ہو۔ اب حضرت موسیٰ کے جو والدہ تھیں وہ ان کے والد کی پھوپھی لگتی تھی، ان کے باپ کی بہن لگتی تھی، اور پھر بھی ان سے آپس میں شادی ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت تک یہ قانون نہیں دیا گیا تھا، اس وقت تک یہ حکم نہیں ملا تھا۔ تو یہ بنیادی جو وجوہ تھیں سائنٹیفکلی کہ ہمارے اندر جو وراثتی بیماریاں ہیں وہ کیا ہیں، ایک خاندان میں ہی رہ کر اس خاندان کو ختم نہ کر ڈالیں۔ جب دوسرے خاندانوں میں آپس میں شادیاں ہوں گی تو وہ ایک دوسرے کی بیماریوں پر غالب آئیں گے، اور وہ ڈومیننٹ اور ریسیپٹر ہو کر ڈی این اے میں جینز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کمزوری کے بجائے وہ کیا ہے ایک دوسرے کو طاقتور بنائیں گے۔ جین ایک طرح سے میوٹیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی، تو وہ میوٹیشن ہوگی تو اس کے وسیلہ سے کیا ہے وہ جین طاقتور ہوگا، اور یہ کچھ عرصہ زندہ رہ کر میرے حکموں پر مائل ہو کر توبہ کر سکیں گے۔ جو لوگ یہ ایسا نہ ہو کہ جلدی سے فوت ہو جائیں تو پھر توبہ کا بھی موقع نہ ملے، تو اس لیے خدا نے یہ شادیوں کا رواج جو تھا آپسی شادیوں کا اسے منع کیا تھا، تاکہ یہ لوگ زندہ رہیں، توبہ کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ اس کے علاوہ اس کا ایک میڈیکل ریزن بھی ہے کہ بچوں میں اکثر جو ابنارملٹیز ہوتی ہیں وہ ان فیملیز میں زیادہ ہوتی ہیں جہاں انٹر میرجز ہوتی ہیں، اور جیسا ہم سنتے ہیں ہمارے ملک میں بھی تھیلیسیمیا کی بیماری بہت عام ہے، اور تھیلیسیمیا کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ انٹر میرجز ہی ہے۔ بے شک بے شک، بہت سی وجوہات ہیں۔ اگر ہم اس کو میڈیکلی اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر اسٹڈی کرنا شروع کریں تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک کانفرنس کرنی پڑے گی، تو یقیناً یہ درست ہے، کیونکہ اسی بنا پر کیا ہے خدا یہ سب چیزیں پہلے سے جانتا ہے، اب نارمیلٹی سے بچانا چاہتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ لوگ جو ہیں وہ مر ہی نہ جلدی جائیں، صحیح، وہ اس طرح سے جو اب نارمل ہے وہ بھی توبہ کو کس طرح سے قبول کرے گا، وہ کیسے توبہ کرے گا؟ اب کچھ ذہنی مریض ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بھی یہ انٹر میرجز بتائی جا رہی ہیں، اور جو کلر بلائنڈنس ہے، اور جو ہے وہ ہماری باڈی سے یہ ہیموفیلیا ہے، اس کی وجوہات، وہ سب کیا ہے یہ وراثتی بیماریاں یا ہیریڈیٹری ڈیزیزز کہلاتی ہیں، یہ خاندان میں جو چلتی ہیں، اس کے وجوہات سے بچانے کے لیے خدا نے یہ منع کیا کہ آپس میں شادیاں نہ کرو۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے۔ آج کا پروگرام یقیناً ناظرین آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہم نے آج اپنے پروگرام میں ان سوالوں کو ڈسکس کیا جو آپ دیکھنے والوں نے ہم سے کیے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی ہم سے شیئر کریں۔ ناظرین، اس وقت ہماری اسکرین پر ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز دکھائی جا رہی ہیں، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔